کرنے والے اکثر گائے کہ او بھائی بہت اہم مسئلہ ہے, اس کا کلپ بنا کے ابھی نہیں چلائے تو قربانی کے جانور کی جگہ تم کو کھڑا کر دوں گا میں. دیکھو آج کل ایک بہت بڑی کوتاہی ہو رہی ہے, اجتماعی قربانیوں میں لوگ نوٹ کما رہے ہیں. اجتماعی قربانی میں آپ نوٹ نہیں کما سکتے, یہ بزنس کا جائز طریقہ نہیں ہے. جو جائز طریقہ ہے بزنس کا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اگر نوٹ کمانے ہیں تو کیسے کرو. پھر ہو یہ رہا ہے مسجد والے, مدرسے والے یا کوئی انڈیویجولی یا کوئی ادارہ کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی ہمارے ہاں اجتماعی قربانی ہو رہی ہے, سب لوگ حصہ لیں. ایک حصہ فار ایگزامپل 15,000 روپے کا ہے. اب سب سے 15,000 روپے لے لیے, لاکھوں کروڑوں روپے جمع ہو گئے, جانور لے کر آئے, گوشت ڈیوائڈ کیا, اب بچ گئے جی 10 لاکھ روپے. وہ 10 لاکھ پی گئے. یا وہ مدرسے کا پروفٹ سمجھ لیا کہ یہ مدرسے کا کیا ہے, پروفٹ ہے, تو یہ جائز نہیں ہے. وہ 10 لاکھ روپے آپ کو سب میں کو ڈیوائڈ کرنے پڑیں گے, واپس کرنے پڑیں گے وہ مدرسے کا پروفٹ. کیونکہ اگر آپ مدرسے کا وکیل بن کے اجتماعی قربانی کر رہے ہیں تو مدرسہ پروفٹ اگر رکھ رہا ہے تو اس کا مطلب مدرسہ بزنس کر رہا ہے. تو قانونی ادارہ بھی ایک شخص واحد شخص کی طرح ہوتا ہے, جس کو شخص قانونی کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ادارہ بھی کیا ہوتا ہے, ایک فرد کی طرح بزنس کرے گا. اس کے بھی بزنس کے جائز ہونے کے احکام وہی ہیں جو ایک فرد واحد کے ہیں. کوئی ادارہ سودی لین دین نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر آپ نے کسی مدرسے کو 1 کروڑ روپے, مدرسے سے 1 کروڑ روپے قرضہ لیا اور کہا کہ میں ہر سال 1 لاکھ روپے مدرسے کو اس پہ پروفٹ دوں گا, تو دوں گا مدرسے کو, لیکن یہ پروفٹ مدرسے کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ مدرسے سے سودی قرضہ لیا جا رہا ہے. تو ایسے ہی مدرسے کے ساتھ جب بزنس ہوگا تو بزنس کے احکام وہی ہیں جو جمشید کے ساتھ بزنس کے احکام ہیں. وہ کیا ہے وہ میں ابھی آ کے آپ کو بتاتا ہوں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اب کرنا یہ ہے کہ جب کسی مدرسے یا مسجد کی طرف سے اجتماعی قربانی ہو رہی ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ بھائی جتنے ایک حصہ ہم اتنے کا لے کر آئیں گے, جو پیسے بچ جائیں گے ہم آپ کو واپس کرنے کے پابند ہیں, اور اگر آپ اجازت دیں تو ہم مدرسے کے ڈبے میں ڈال دیں. یہ رسید پہ پہلے لکھوا لیں آپ. پھر اب جب وہ پیسے بچیں گے, اگر کوئی شخص کہتا ہے میں نے اجازت دی تھی آپ کو کہ یہ مدرسے میں ڈال دیں لیکن میں وہ اجازت کینسل کر رہا ہوں, مجھے پیسے واپس دو, تو آپ کو دینے پڑیں گے, کیونکہ اس ایگریمنٹ کی کوئی شرعی حیثیت ہے نہیں. یہ بس ایک اخلاقی پابندی ہوگی کہ بھائی میں نے کہا تھا جو پیسے بچ جائیں تو مدرسے میں ڈال دینا, اس وقت میرا موڈ یہی تھا, لیکن پیسے تو چونکہ میرے ہیں تو واپس دے دو مجھے, تو آپ کو واپس دینے پڑیں گے. عام طور پہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ مسجد والے, مدرسے والے جو اس طرح کی قربانی کرتے ہیں وہ واپسی کا آپشن نہیں رکھتے, اور اگر رکھتے بھی, اگر وہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ جو پیسہ بچے گا ہم مدرسے میں فنڈ میں کے طور پہ دے دیں گے, تو پھر یہ نہیں بتاتے کہ یہ لازمی شرط نہیں ہے. لازمی شرط لگا نہیں سکتے نا. یہ جس کا پیسہ ہے جب تک وہ آپ کو عین وقت پہ جب اس کا حق آئے گا تو اس وقت اگر وہ اجازت دیتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں دیتا تو اس کو حق ہے. دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں کہ کل میں آپ کو صدقہ دوں گا 50 روپے, آپ سے وعدہ کر لیتا ہوں. کل آپ آئے کہ آپ نے کہا تھا 50 روپے دو, میں کہہ رہا ہوں یار میرا موڈ نہیں ہے, تو آپ زبردستی لے سکتے ہو؟ بھائی ایک وعدہ کیا تھا, ابھی میرا موڈ نہیں ہے. ہم یہ تو کہیں گے یار اب اخلاق کا تقاضا یہ کہ دے دو, لیکن کوئی شرعی پابندی اس پہ ہے نہیں. آپ کے پیسے بھائی میری ضرورت پڑ گئی ہے مجھے, اب اس وقت میں نے کہا تھا میرے پاس تھے, اب میرے پاس ہے نہیں. ہاں آنے جانے کا جو آپ کی ٹینشن ہوئی کرایہ میں دے دیتا ہوں, میرے وعدے کی بیس پہ آپ آئے تو نقصان نہیں ہونے دوں گا میں آپ کو. تو ایسے ہی خوب سمجھ لو کہ جب اجتماعی قربانی کی ہے تو اس پہ جو اضافی پروفٹ ہے آپ نے رسید پہ پہلے لکھوا لیا, لوگوں کو بتا دیا کہ جو پیسہ بچے گا ہم مدرسے کے ڈبے میں ڈال دیں گے. تو ٹھیک ہے, اچھا کام کیا آپ نے. لیکن جب یہ پیسہ بچے گا تو لوگوں میں سے ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ پیسہ واپس لے لے. وہ کہیں ہم نے کہا تھا کہ آپ مدرسے میں دے دیے گا, لیکن اب ہمارا ارادہ بدل گیا, پیسے ہمارے ہیں تو آپ ہمیں واپس کر دیں. یہ لازمی شرط نہیں ہے. تو رسید میں اب اجتماعی قربانی میں آپ نے کیا لکھوانا ہے, بھائی ایک حصہ اتنے کا ہے, جو پیسے بچیں گے وہ کسی انڈیویجول کسی فرد کے ہرگز نہیں ہوں گے, وہ تو ویسے ہی حرام ہے, ناجائز ہے. بلکہ جو پیسے بچیں گے ہم مدرسے کو دیں گے, لیکن اگر آپ واپس لینا چاہیں تو آپ کے پاس یہ رائٹ ہے, آپ فلاں تاریخ کو ہمارا پورا حساب ہوگا, عید کے تیسرے یا چوتھے دن آ کے وہ رقم لے جائیں, تو رسید پہ آپ کو اس طرح سے چھپوانا پڑے گا, تب یہ کام حلال ہوگا, ادروائز یہ جائز نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب آپ اگر اس کو پروفٹ کے طور پہ رکھنا چاہتے ہو کہ میں اجتماعی قربانی کروں اور نوٹ بھی چھاپوں, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے,
پھر آپ نے یہ کرنا ہے. اچھا یہ ناجائز کیوں ہے؟ یہ جو پہلا طریقے میں بزنس ناجائز کیوں ہے؟ ناجائز اس لیے ہے کہ آپ جب اجتماعی قربانی کرتے ہو تو آپ لوگوں کے نمائندے ہوتے ہو ان کے لیے جانور خریدنے کے لیے. وکیل موکل سے کمیشن تو لے سکتا ہے بتا کے. دیکھو وکیل کی دو قسمیں ہوتی ہیں. اب یہ تھوڑا پیچیدہ مسئلہ ہو جائے گا نا, عوام کو سمجھانا تھوڑا سا. وکیل کیا کر سکتا ہے؟ آپ نے مجھے کہا مفتی صاحب میرے لیے گائے خریدو, میں گائے خریدی آپ کے لیے, راستے میں پہنا دی کسی کو میں نے مہنگے داموں کر کے, کیا میں پروفٹ رکھ سکتا ہوں؟ وہ نہیں رکھ سکتا. بھائی آپ نے تو دوسرے کے رزق پہ خریدی ہے. اگر یہ گائے مر جاتی تو آپ کس سے پیسے لیتے؟ اس سے لیتے. یار تمہاری گائے تھی, اس کو چھین کے بھاگ گیا, میں تو تمہارے لیے لینے گیا تھا. تو اس پہ کوئی پروفٹ نہیں رکھ سکتے آپ. جو ایکسپینسز آئے ہیں وہ لے سکتے ہو, جو جتنا خرچہ آیا ہے. پروفٹ اگر آپ نے لینا ہے تو پھر شریعت کا اصول کیا ہے؟ شریعت کا اصول یہ ہے کہ آپ جب تک کوئی چیز خرید کے اپنی ملکیت اور اپنے قبضے میں نہیں لے لیتے اس وقت تک اس کو بیچ کے اس پہ پروفٹ نہیں کما سکتے آپ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ میں نے بھی اجتماعی قربانی کا بزنس کیا ہے, لیکن بزنس بتا کے, اور اس طریقے سے جیسے میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح سے آپ کریں, کوئی ہمیں اعتراض نہیں. آپ کیا کہیں گے؟ بھائی یہ مدرسہ بزنس کر رہا ہے, یہ مسجد کا بزنس ہے, یہ غفار بھائی کا ذاتی بزنس ہے. وہ بزنس مسجد کا بھی ہو سکتا ہے, مسجد کے لیے یعنی مدرسے کے لیے بھی ہو سکتا ہے, اور کوئی انڈیویجول کوئی فرد بھی بزنس کر سکتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہمارے یہاں اجتماعی قربانی ہو رہی ہے, اتنے کا حصہ پڑ رہا ہے. آپ نے جانور خریدنا ہے, فیس بک پہ اس کی تصویر ڈالنی ہے, یوٹیوب پہ تصویر ڈالنی ہے, بھائی یہ جانور ہے, ایک حصہ ہم 15,000 کا فار ایگزامپل بیچ رہے ہیں. اس جانور کا مالک کون ہے؟ آپ ہو. اس دوران یہ جانور مر گیا, نقصان کس کا ہے؟ آپ کا. یہ میرا جانور ہے, میں چاہوں جانور بیچ دوں جتنے کا, چاہوں تو حصہ بیچ دوں جتنے کا. تو یہ میرا جانور ہے, میں نے کتنے کا خریدا یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے. جو لوگ خریدنا چاہتے ہیں 15,000 کا ایک حصہ ہے, خرید لیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو وہ 15,000 کا جب خریدیں گے, دو دوسرے نے بھی 15,000, تو یہ 7 حصے آپ نے دوسروں کو بیچ دیے, گویا آپ کی پوری گائے بک گئی. اس پہ جو پروفٹ ہوا وہ کس کا ہے؟ بولو, آپ کا. اب اگر گائے ہلاک ہوتی ہے بکنے کے بعد تو نقصان ان کا ہے, اس سے پہلے ہلاک ہوتی ہے تو نقصان کس کا ہے؟ آپ کا. اس کنڈیشن میں لانا پڑے گا اس بزنس کو, یعنی آپ نے خریدنا ہے, خریدنے کے بعد اپنے قبضے میں لینا ہے. اب تک وہ گائے کس کی ہے؟ آپ کی ہے. اس کا سارا نقصان کا رسک کون لے رہا ہے؟ آپ لے رہے ہو. اب آپ پہنانا شروع کر دو. پہناتے ہی ہیں, بیچتا کون ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور آسان طریقہ بتاتا ہوں. آپ کہو گے بھائی ہم 100 گائے اٹھا کے لے آئے, کوئی خرید ہی نہیں رہا, تو ہم کیا کریں گے؟ بکنگ پہلے شروع کر دو. بے شک بکنگ کا طریقہ کیا ہے؟ آپ بولو بھائی میرا ارادہ ہے قربانی کا, اور میں جو حصہ لینا چاہے تو میرے پاس حصہ بک کرا دے, اور میں نے ریٹ رکھے فار ایگزامپل 15,000 روپے. تو جو لوگ اس میں دلچسپی لیتے ہیں پیسے دے دیں ایڈوانس میں, لیکن یہ صرف بکنگ ہوگی, یہ ڈن نہیں ہے ابھی سودا. جب میں جانور لاؤں گا, آپ کو جانور دکھاؤں گا, اس کے بعد آپ اگر خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہو تو سودا ڈن کر دینا, نہیں رکھتے ہو تو 15,000 واپس لے لینا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جیسے ہم میڈیکل والے کو بولتے ہیں بھائی ایڈوانس میں پیسے رکھ لے, یہ دوا منگوا دے, وہ دوا منگوا دیتا ہے, ہم جا کے اس سے خرید لیتے ہیں, ہماری مرضی نہیں خریدیں تو وہ دوا کسی اور کو پہنائے گا. پھر وہ جب تک آپ کی ملکیت میں وہ گائے نہیں آ جاتی, بکرا نہیں آ جاتا, آپ آگے کسی کو بیچ نہیں سکتے. بکنگ کر سکتے ہیں, بکنگ اس سینس میں بھائی جو دلچسپی رکھتے ہیں وہ حصہ بک کر لیں اپنا, 15 پورے دے دیں یا 1,000 روپے دے دیں, جس سے ہم سمجھیں کہ یہ واقعی انٹرسٹڈ ہیں اس میں, تو وہ دے دیں گے. تو یہ سودا نہیں ہوگا, یہ امانت ہے. ان لوگوں کی رقمیں آپ کے پاس کیا ہیں؟ امانت ہیں. آپ کے پاس امانت کے طور پہ رکھی ہوئی ہے. آپ نے اپنے پیسوں سے جا کے یا انہی پیسوں سے جا کے, آپ نے وہ پیسے تو کوئی بھی لگیں تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن ان کو آپ نے واپس کرنے پڑیں گے. وہ آپ نے جا کے جانور خریدا, پھر ہر جانور آپ کو دکھا کے, کیونکہ دیکھے بغیر اگلا خرید بھی نہیں سکتا شریعت میں. قبضے میں لے لیا, آپ اس کو بولیں بھائی یہ جانور ہے, یہ گائے ہے, یہ فیس بک پہ تصویر یا واٹس ایپ پہ تصویر بھیج دی, بھائی یہ میرے پاس کھڑا ہوا ہے جانور, اب آپ بتاؤ خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہو؟ وہ کہے نہیں بھائی یہ پتلی گائے ہے, موٹی گائے ہے, مجھے نہیں چاہیے, یا مجھے کوئی اور سے حصہ مل گیا ہے, تو اب آپ کو وہ واپس کرنا پڑے گا, کیونکہ سودا ڈن ہوا نہیں تھا.
اب اگر آپ کہتے ہو یہ تو میرا نقصان ہے, میں اب یہ گائے کس کو پہناؤں, تو کوئی بات نہیں, کاروبار میں فائدہ بھی ہوتا ہے اور بولو نقصان بھی ہوتا ہے. میں نے یہ کام 8-10 سال کیا ہے, لیکن بتا کے کیا کہ بزنس کر رہا ہوں, فی سبیل اللہ نہیں کر رہا. اس میں لڑکوں کو کہا ہوا تھا کہ کوئی بھی جانور جب آتا ہے لوگوں کو آپ نے دکھانا ہے, دکھانے کے بعد ان کو پورا رائٹ دینا ہے, لوگوں سے کہنا ہے یہ آپ کی گائے ہے, اس میں ایک حصہ 15,000 کا آپ نے پیسے ایڈوانس دے دیے, لیکن یہ حصہ 15,000 کا ہے, ہم بیچ رہے ہیں, لینا ہے لو, اگر نہیں لینا تو پورے 15 ہم آپ کو واپس کرنے کے لیے تیار ہے, اور لینے کے بعد یہ حصہ آپ کا ہوگا. کیا مطلب, گائے اگر مر گئی تو ایک حصہ ہے تو 7واں حصے کا نقصان آپ کا ہوگا, ہمارا نہیں ہوگا, کیونکہ بکنے کے بعد اب اس کا رسک کون اٹھائے گا, آپ اٹھاؤ گے, جو خریدے گا وہ اب اس کے نفع نقصان کا ضامن ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو کتنے میرے جھگڑے ہوتے تھے, میں جانور لایا تھا 40 جان, 100 گائے لایا, 8-10 سال میں نے یہ بزنس خود کیا ہے, خود منڈیوں میں گیا بھی ہوں جانور لینے کے لیے. اس میں اتنی ٹینشن ہوتی تھی جب میں جانور لے کے آتا تھا. اب جو ملازمین رکھے ہوئے ان کو میں نے کہا بھائی یہ گائے جو ہے غفار بھائی کا حصہ ہے, اس کو غفار بھائی کو آپ نے بتا دیا؟ وہ کہہ رہے نہیں بتایا نہیں. وہ کہہ رہے بھائی ہم نے تو پہلے اجازت دی ہوئی تھی. تو پھر میری لڑائی ہوتی تھی کہ میں جو منہ سے پھوٹ رہا ہوں اس کو آپ تصویر بھیجو, اس کو بولو بھائی یہ آپ کی گائے ہے, اس پہ آپ کا قبضہ ضروری ہے, ابھی تو یہ میرے قبضے میں ہے. تو آپ دیکھو گے, ٹھیک ہے, قبضے کا مطلب یہ نہیں کہ آ کے وہ جیب میں ڈالے گائے کو, قبضے کا مطلب بھائی یہ گائے ہے, ہم تخلیہ کا مطلب ابھی آپ کی ہے, میری نہیں ہے. اب یہ یہاں کھونٹے سے بندی ہوئی ہے, صرف کھونٹا میرا ہے, گائے کس کی ہے؟ یہ رسی بھی ہم نے آپ کو گفٹ کر دی ہے, گائے آپ کی ہے. اب اس کے نفع نقصان کا کون ضامن ہے؟ آپ ہو. ہر گائے کے ہر حصے میں یہ ٹینشن اٹھاتا تھا میں. تو لڑکے بیزار ہو جاتے تھے یار, ان کو دلچسپی نہیں. میں نے کہا بھائی کسی کو دلچسپی ہو یا نہ ہو, شرعی طور پر اس کو حلال کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو گائے دکھائیں, اس کے بعد بولیں. وہ نہیں دیکھ رہا, اس کا کوئی نمائندہ دیکھے, اور نمائندے آپ خود نہیں ہو سکتے کہ میں آپ ہی کا نمائندہ بن کے قبضہ کر رہا ہوں. جو بیچنے والا ہے وہ خریدار کا نمائندہ نہیں بن سکتا. بھائی آپ کسی اور کو نمائندہ بنا لو, وہ آپ کی طرف سے گائے دیکھ لے اور ڈن کر دے. آپ امریکہ میں ہو, آپ نہیں آ سکتے. تو یہ بزنس اگر کرنا ہے تو پھر بزنس کا موڈ, پورا جو ایک بزنس کا ایک اسٹرکچر ہے وہ اختیار کرنا پڑے گا. تو آج ہو یہ رہا ہے کہ کام بزنس کا ہو رہا ہے, لیبل اجتماعی قربانی کا لگ رہا ہے. تو میں نے تو 8-10 سال کیا, اس کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ بہت بڑی ٹینشن ہے, لوگوں کو سمجھانا بہت مشکل ہے, ملازمین کو سمجھانا بہت مشکل ہے. اب بعض ہمارے لڑکے ایسی باریک گائے اٹھا کے لے آئے, تو میں نے کہا جس کا بتاؤ اب لوگوں کو یہ آپ کی گائے ہے, یہ 7 آدمی جن کے اس میں حصہ ہے ان کو دکھاؤ. وہ کہہ رہے ہیں وہ دکھائیں گے تو وہ لیں گے نہیں. میں نے کہا یہ تو حرام ہے ہمارے لیے, ان کو دکھاؤ بھائی آپ, یہ پتلی گائے ہے موٹی گائے ہے جو بھی ہے, 15,000 کا ایک حصہ دے رہے ہیں, آپ کو ہڈیوں کا سوپ ملے گا, قبول ہے یا نہیں قبول ہے؟ تو اب جو امریکہ کینیڈا میں بیٹھا ہے اس کو دلچسپی نہیں ہوتی نا, کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے کیا. ہم کہتے ہیں آپ کو دلچسپی نہیں ہے, لیکن شرعی طور پر حلال کرنے کے لیے کاروبار کو یہ ضروری ہے کہ آپ دیکھیں یا آپ کا کوئی نمائندہ دیکھ کے ڈن کرے, دیکھے بغیر ڈن کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو پھر وہ اس کو سوپ ہم نے دکھایا, ہڈیوں کا سوپ, کسی نے لے لیا, کسی نے بولا ہمیں نہیں چاہیے. وہ ٹینشن کس کی ہوئی؟ پھر وہ سوپ ہم نے اپنے بچوں کو پلایا. پھر سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس میں لاس ہوا. تو یہ جب پراپر وے میں کام ہوگا تو حلال ہے, پراپر وے میں نہیں ہوگا تو یہ حلال نہیں ہے. تو اجتماعی قربانی میں خلاصہ یہ نکلا کہ آپ پروفٹ نہیں کما سکتے, اور اگر بزنس کرنا ہے تو لیبل کیا لگنا چاہیے؟ بزنس. اس میں کسی قسم کا لوگوں کو دھوکا بولو نہ ہو. ایک مسجد کی انتظامیہ کچھ دن پہلے میرے پاس آئی اور کہنے لگی مفتی صاحب ہم جو ہے وہ اجتماعی قربانی کرتے ہیں اور بزنس بھی کریں گے, اس میں پروفٹ بھی رکھیں گے. میں نے کہا پروفٹ تو انویسٹمنٹ کے بغیر ہو نہیں سکتا, آپ کا اپنا کتنا پیسہ لگ رہا ہے اس میں؟ کہہ رہے ہمارا پیسہ تو نہیں لگ رہا اس میں. تو کہنے لگے, میں نے کہا پھر تو بزنس, پھر تو پروفٹ حلال نہیں ہے. جب آپ کی انویسٹمنٹ ہی نہیں ہے, رسک ہی نہیں لے رہے آپ, تو آپ کا کے لیے نفع کہاں سے حلال ہو گیا؟ کہہ رہے ہم جو اتنی محنت کریں گے اور اتنی اسٹرگل کریں گے اور وہ بھی تو اس میں ہمارا پروفٹ بنتا ہے. میں نے کہا محنت پہ اجرت بنتی ہے, پروفٹ نہیں بنتا. اور اجرت بھی جب جائز ہے جب بتا کے ہو, بغیر بتائے اجرت بھی جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی انٹی یہاں سے گزر رہی ہیں سامان لے کے, آپ نے انٹی کی مدد کی, سامان اٹھا کے ان کے گھر تک پہنچایا. پہلے زمانے میں لوگ کرتے تھے, کوئی ایجڈ خواتین ہیں تو نوجوان لوگوں کو خدمت کا جذبہ تھا, بھائی انٹی ہم پہنچا دیتے ہیں آپ کے گھر سامان. اب آپ نے گھر میں سامان پہنچایا, آپ نے کہا 500 روپے دے دیں انٹی. وہ کہیں گے بھائی 500 روپے, کہنے مزدوری کے پیسے نہیں ہوتے کیا؟ ہوتے ہیں, لیکن پھر مزدور پہلے ایگریمنٹ کرتا ہے, پروفٹ تو پھر بھی نہیں ہے. تو آپ مسجد والے اسپیسیفک کمیشن لے سکتے ہیں
کہ بھائی ہم 10 آدمی اجتماعی قربانی کا نظم سنبھالیں گے, ہمارے دن رات ایک ہو جائیں گے, گایوں کا گوبر بھی ہے اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے, حصے بانٹنے بھی ہیں, تو فی گائے ہم اتنا کمیشن لیں گے, یہ پرچی پہ لکھ دیں, اندھیرے میں مت رکھو. لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ فی سبیل اللہ ہماری خدمت ہو رہی ہے, حالانکہ وہ کمیشن بھی رکھ رہے ہوتے ہیں, پیسے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں, تو یہ صحیح نہیں ہے. اگر انتظامیہ یا مدرسے کی انتظامیہ یہ کام کر رہی ہے اور اپنا کمیشن لے رہی ہے, تو کمیشن کی مقدار بھی بتائیں کہ فی گائے ہم اتنا کمیشن لیں گے جس میں ہم آپ کو یہ سروس دیں گے, گائے بھی آپ کی ہوگی, پیسے بھی آپ کے ہوں گے, ہمارا کام ہے اس گائے کو کھڑا کرنا اور اس کے چارے کا خرچہ بھی آپ پہ ہوگا. ہمارا کام ہے اس گائے کو ماہر قصائی سے ذبح کروا کے گوشت آپ تک پہنچا دینا. یہ اس کام کے ہم کتنے روپے لیں گے؟ 500 روپے لیں گے, یہ بتا دیں پہلے, یا 1000 روپے لیں گے یا 1 کروڑ روپے لیں گے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. اگر لوگ دینے پہ راضی ہیں تو کیا دے گا کوئی نہیں, 1 کروڑ روپے, ایک مثال دے رہا ہوں. تو اس طریقے سے یہ کام کیا جائے. ادروائز جو اجتماعی قربانیوں میں پیسوں کا عنصر آ گیا ہے نا, نوٹ چھاپے جا رہے ہیں اور پیسہ کمائے جا رہے ہیں, یہ حرام ہے, ناجائز ہے, سمجھتے ہو؟ اس کو جو بھی اجتماعی قربانی کر رہا ہے تو اس سے پوچھیں بھائی جو پیسے بچیں گے وہ کہاں جائیں گے, اور ہر چیز حساب کتاب ہونا چاہیے. الحمدللہ زیادہ تر مسجد مدارس میں تو پورا حساب ہوتا ہے, اتنے کی گایاں پڑی ہیں, اتنا اس کا خرچہ ہے, قصائی کی اتنی اجرت نکلی ہے, وغیرہ وغیرہ, بچا کے یہ بچا ہے. تو وہ بچا ہوا حد تک تو ٹھیک ہوتا ہے, بچا ہوا گیا کہاں, آگے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہاں گیا وہ, تو وہ جو بچا ہوا ہے وہ لوگوں کو واپس کرنا پڑے گا. اور پھر اس کا نام, اگر بزنس کر رہے ہیں تو پھر اس کا نام اجتماعی قربانی نہ رکھیں, کیونکہ اجتماعی قربانی سے پہلا میسج یہی جاتا ہے کہ آپ لوگوں کی نمائندے بن کے ان کو ایک سہولت دے رہے ہیں, تو اس کو پھر بزنس ہی کریں. تو میں نے جب کیا تو بزنس ہی کیا تھا, ایک کمپنی کا نام تھا, میری کمپنی ہے, میں نام نہیں بتاؤں گا اس کا, تو باقاعدہ کمپنی کا نام استعمال کیا اس میں, اور پھر اس میں جو ہے وہ بتایا بھائی یہ حصہ برائے فروخت ہے, پرچی بھی یہ چھپوائی, حصہ کیا ہے؟ برائے فروخت ہے, تو اتنے کا حصہ ہم بیچیں گے. اور پھر اس میں جب میری گائے آتی تھی تو میں اپنے لڑکوں کے ذمہ لگایا ہوا تھا, ہر ایک کو فون کرو, گائے کی تصویر بھیجو, بولو اب آپ بتاؤ خرید رہے ہو کہ نہیں خرید رہے ہو. حصہ پورا ایک ایک چیز تجوید کے ساتھ کلیئر ہوتی تھی. جس نے کہہ دیا ہمیں خریدنا ہے تو ٹھیک ہے آپ کا حصہ ہے, جس نے کہا ہمیں نہیں خریدنا, لو بھائی یہ پیسے واپس لو اپنے. سمجھتے ہو؟ اس طریقے سے کرنا ہے. اور کوئی سوال؟ یہ کلپ بنا کے چلا دینا لازمی. امانتوں میں بہت حکم ہے بھائی. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سیکنڈ میرے بھائی, ایک صحابی آئے, مسلمان ہوئے, جس قوم سے تھے اس سے جنگ ہو رہی تھی, تو جنگ سے پہلے وہ آ کے مسلمان ہو گئے. ان کے پاس بکریوں کا پورا ریوڑ تھا, تو انہوں نے کہا میں اسلام لانے کے بعد کیا کروں؟ آپ نے کہا یہ ریوڑ میں جس کی بکریاں پہلے جا کے واپس کرو. حالانکہ جن سے لڑائی ہو رہی ہے ان کی بکریاں تھیں, وہ تو ان کا تو مال غنیمت ہے نا, لیکن بھائی مال غنیمت تو جنگ کے بعد ہوتا ہے نا, یہ بکریاں تو ان کی ہیں, ان کافروں کی ہیں جن سے تمہاری لڑائی, ان سے تمہارا ایگریمنٹ تھوڑی ہوا ہے کہ ان سے بکریاں لیں اور اسلام لا کے ساری بکریاں ادھر لے آئے. یہ تو پھر غیر مسلم جائے سونا نکالے چوری کرے اور اسلام قبول کر کے سونا لے کے بھاگ جائے. تو نبی نے جو دشمن تھے لڑ رہے تھے ان کے بارے میں ان صحابی کو کہا کہ تم مسلمان تو ہو گئے ہو, لیکن جس کی بکری ہے اس کے حوالے کرو, اس کے بعد ہمارے ساتھ میدان جنگ میں شامل ہو, پھر اسی قوم کے خلاف لڑو جن کی بکریاں تھیں. اتنی مالی معاملات میں اسلام نے ہم کو فیئر رہنے کا حکم دیا ہے, اور آج پتہ ہی نہیں چلتا کتنا پیسہ آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے. ایسے بھی بعض محتمم, زیادہ تر صحیح ہوتے ہیں الحمدللہ, لیکن مدارس کے بعض محتمم میں نے دیکھے ہیں, بعض لوگ وہ کیا کر رہے ہیں, مدرسے کے لیے گائے لینے گئے, اپنی نیت سے خریدی, اور جیسے گائے خریدی 50,000 کی, ایک مثال دے رہا ہوں, اور مدرسے کو 55,000 کی بیچ دی. ابے یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ جب مدرسے کے وکیل بن کے جا رہے ہو تو آپ اپنے لیے خرید ہی نہیں سکتے بھائی. آپ جب خرید رہے ہو اپنے لیے تو وہ مدرسے کے لیے ہو, پھر وہی آپ مدرسے کو بیچ رہے ہو, یعنی اپنے آپ کو بیچ رہے ہو. یہ ڈرامے بھی ہوتے ہیں بعض جگہ. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. غفار بھائی نے آپ کو 1,00,000 روپے دیے اور بولا جا میرے لیے گائے لے کر آ. آپ نے 1,00,000 کی گائے خریدی غفار بھائی کے لیے, اور پھر دل میں یہ نیت کی کہ غفار بھائی تو یہاں ہے نہیں, میں غفار بھائی کا نمائندہ بھی ہوں اور میں خود ستار ہوں, تو میں ستار بن کے غفار کو یہ 1,00,000 کی گائے 1,10,000 میں بیچتا ہوں. یہ جائز ہے کیا؟ نہیں جائز. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوبارہ سے جمشید نے بھیجا آپ کو, جا بھائی تو
جا میں تیرے سارے خرچے اٹھاتا ہوں, سب منڈی آنے جانے کا خرچہ میرے ذمے, بھلے تو خرچ کر لیکن ذمے کس کے ہے؟ میرے ہے. وہاں چائے بھی پینا, کھانا بھی کھانا, یہ سارے ایکسپینسز میرے ذمے, بھلے اپنے پیسوں سے کھا لیکن ذمہ کس کا ہے؟ میرا ہے. اور تو میرے لیے گائے خرید. آپ گئے, آپ کا نام ہے وسیم, آپ نے وہاں جا کے 1 لاکھ کی گائے خریدی, خرچہ سارا کس کا ہو رہا ہے؟ ذمہ داری کون اٹھا رہا ہے؟ جمشید. پھر آپ نے کہا کہ یار یہ خریدی تو ہے, سارا خرچہ تو جمشید کے ذمہ, اگر یہ گائے مر جاتی تو نقصان بھی جمشید کا ہوتا, اور میں گیا بھی جمشید کی طرف سے, ساری دنیا کو پتا ہے میں جمشید کے لیے گائے خرید رہا ہوں, لیکن میں ہوں تو جمشید نہیں نا, میں ہوں وسیم. تو یہ گائے جو میں نے 1 لاکھ کی خریدی ہے, تو میں نے وسیم جو میں سچی مچی کا ہوں وہ بن کے میں نے جمشید کو 1,10,000 میں بیچی. اور پھر آپ نے جا کے جمشید سے کہا کہ یہ گائے 1,10,000 کی ہے. جمشید کہہ رہا ہے کیسے 1,10,000 کی ہے؟ بولو چھوڑو, میں نے جس سے خریدی ہے وہ اس نے 1,10,000 کی بیچی ہے, اور میں نے خریدی کس سے ہے؟ اپنے آپ سے خریدی ہے. تو بعض مدرسوں میں یہ بھی میں نے دیکھا ہے, بعض میں, سب زیادہ تر مدرسے ٹھیک ہی ہوتے ہیں الحمدللہ, کہ وہ محتمم کمبخت کیا کر رہا ہے, پہلے 50 گائے خریدتا ہے اپنے لیے, پھر وہ گائے پروفٹ رکھ کے بیچتا ہے کس کو؟ مدرسے کو. حالانکہ وہ جو اپنے لیے خرید رہا ہوتا ہے تو اس کا رسک سارا مدرسے کے ذمے ہوتا ہے, اس کا آنے جانے کا خرچہ اور وہ سب کچھ ایکسپینسز کس کے ذمے ہوتے ہیں؟ مدرسے کے ذمے ہوتے ہیں. تو یہ جائز نہیں ہے کہ آپ ایک ہی طرف سے وکیل بھی بن رہے ہو اور موکل بھی بن رہے ہو, یہ نہیں ہوتا. اس زمانے میں کوئی مالی معاملات میں ٹھیک ہو جائے نا, بس وہ جنت میں جائے گا, مذاق نہیں. بہت گڑبڑے ہیں پیسوں میں. ٹرسٹ لوگ کیا کرتے ہیں, آپ نے ایک ٹرسٹ بنا لیا بہترین قسم کا, غریبوں کو راشن بانٹوں گا, اور اپنی راشن کی دکان بھی کھول لی فوراً. اب آپ تھر میں 1 کروڑ کا راشن بانٹ رہے ہو, وہ سارا 1 کروڑ کا راشن کہاں سے جا رہا ہے؟ بولو, آپ کی دکان سے جا رہا ہے. ایک صاحب نے ایسا کیا, میں نے کہا میرے بھائی یہ 1 کروڑ کا راشن آپ ہی کی دکان سے جا رہا ہے, یہ تو آپ کا بزنس چمک رہا ہے. تو کہتے ہیں اس میں غریب کا نقصان کیا ہے, میں سستا دے رہا ہوں. بات معقول ہے بھائی, اگر آپ سستا دے رہے ہیں تو آپ سے لیں, بے شک پھر آپ کا فائدہ ہو جائے تو کوئی غلط بات نہیں ہے. میں نے کہا آپ کہاں سے لے رہے ہو؟ جتنا سستا آپ ٹرسٹ کو بیچ رہے ہو اس سے زیادہ سستا آپ کہیں سے اٹھا رہے ہو, تو آپ اپنے ٹرسٹ کا مال ڈائریکٹ وہاں سے کیوں نہیں اٹھا لیتے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بھائی, آپ اپنے ٹرسٹ کا مال ڈائریکٹ وہاں سے اٹھاؤ جہاں سے آپ اپنے جنرل اسٹور کا مال اٹھا رہے ہو, اپنے گودام کا مال اٹھا رہے ہو. پھر آپ کے لیے حلال ہے. یہ پوری دنیا میں اتنا سستا کہیں اویلیبل ہی نہیں ہے, آپ کی دکان میں سب سے سستا, پھر آپ اٹھا لو بھائی, کوئی بات نہیں. غریب کو بھی فائدہ ہے سستے میں, ٹرسٹ کو بھی فائدہ ہے, آپ کو بھی فائدہ ہے. لیکن ہو ایسا نہیں رہا ہوتا, ہول سیلر کوئی اور ہے. تو آپ اتنا مال جب کروڑوں کا اٹھا رہے ہو تو اس ہول سیلر سے اٹھاؤ نا جو سب سے کم ریٹ لگائے. تو سب سے کم تو وہ لگا رہے جس سے آپ لے رہے ہو. کہتے ہیں اس تک ہماری رسائی نہیں ہے, تو تم نے مال وہاں سے کیسے اٹھا لیا اگر تمہاری رسائی نہیں ہے اس تک؟ یہ 2 نمبریاں ٹرسٹوں میں ہو رہی ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. بالکل ایسی جیسے اسکول کا یونیفارم خریدو تو کہاں سے ملے گا؟ اسکول سے ہی ملے گا. یہ ایسا یونیفارم ہے, آج تک کوئی ٹیلر مارکیٹ میں ایسا پیدا ہوا ہی نہیں ہے کہ وہ یونیفارم کسی کا باپ بھی بنا سکے. یہ سب غلط طریقے ہیں پیسہ کمانے کے, یہ دھندے چل رہے ہیں. اللہ بچائے یار, انسان کا بچہ بننا, خدا کی قسم ہمارے حضرت فرماتے تھے سب کچھ ملے گا مارکیٹ میں, انسان نہیں ملے گا. انسان کا ملنا بہت مشکل ہے. اور یہ حضرت نے پتہ ہے کب کہا تھا؟ جب حضرت چاہتے تھے اپنا نائب کسی کو بناؤں. میرے شیخ مفتی رشید احمد صاحب پہ بہت ان پہ اشکالات ہو سکتے ہیں, ان کی رائے سے اختلاف ہو سکتے, ان کے تقوی پر آج تک کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. بہت پرہیزگار تھے, بہت پرہیزگار تھے. جنہوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ان کو پتا ہے کیسے اللہ والے تھے. وہ کہتے تھے میں کس کو اپنا نائب بناؤں کہ میرے بعد میری گدی وہ سنبھالے. 8-10 سال انہوں نے کوشش کی. فرمایا ایسا میں نے آزمایا نا, لیکن انسان نظر نہیں آتا, جو ان کا ایک معیار تھا. پھر بنایا حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب کو. مفتی عبد الرحیم جو میرے شیخ ہیں, تبھی میں کہتا ہوں مفتی عبد الرحیم صاحب پہ جب اعتراضات کیا کرو نا, تو جو دور ہے وہ تو اعتراض کرے گا ان کے اوپر. کوئی بوٹ پالیشیا کہے گا, کوئی سرکاری ملا کہے گا, کوئی کیا کہے گا, کوئی کیا کہے گا. میں نے بھائی 30 سال گزارے ہیں ان کے ساتھ, میں آپ کے ان باتوں سے متاثر نہیں ہوں گا. پاکستان میں جو بھی مخلص ہوگا, جذبات سے ہٹ کر بات کرے گا, گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے بات کرے گا, لوگ اس کو ایجنٹ ہی کہیں گے.
اور جو جذباتی باتیں کرے گا, الٹی باتیں کرے گا, لوگ اس کو مانیں گے یہ ہے کیا, مخلص, یہ مخلص ہے. اور پھر ظلم یہ کہ لوگوں نے مفتی تقی صاحب اور مفتی عبدالرحیم صاحب کو دو الگ الگ پارٹیاں بنا کے پیش کیا ہے, یہ بھی ظلم ہے. حضرت مفتی تقی صاحب سے آج بھی حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. کسی کی رائے کا اختلاف کسی چیز میں اگر ہو جائے تو یہ تھوڑی کہ دو الگ ٹریک ہیں, لوگ تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں, بتاؤ تم اس کا ان کا ساتھ دو گے, ان کا ساتھ. بھائی دونوں ہمارے بزرگ ہیں, دونوں ہمارے بڑے ہیں. کسی چیز میں اگر رائے کا اختلاف ہو جائے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک الگ وفاق ہونا چاہیے, وہ سمجھتے ہیں نہیں ہونا چاہیے, تو یہ اختلافات تو ہمیشہ سے رہے ہیں امت میں. پاکستان بننے میں نہیں علماء دیوبند کا اختلاف تھا. حسین احمد مدنی کہتے تھے نہیں بننا چاہیے, مولانا اشرف علی تھانوی کہتے تھے بنانا فرض ہے. تو کیا دو الگ الگ راہیں تھیں؟ بھائی رائے کا اختلاف تھا, لیکن دونوں کیا ہیں, ہمارے بڑے ہیں. تو رائے کا اختلاف ایک الگ چیز ہوتی ہے کسی کی پالیسیوں پہ, لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ فلاں کے ایجنٹ ہیں, یہ سرکاری پٹھو ہیں, یہ فوج کے وہ ہیں, یہ بہت غلط بات ہے. یہ آپ متاثر ہو گئے ان نعروں سے, ہم نہیں ہوتے متاثر. مفتی رشید احمد صاحب کہتے ہیں میں نے اتنا کسی کو آزمایا نہیں ہے جتنا مفتی عبدالرحیم کو میں نے آزمایا ہے. چیک کیا ہے کہ ان میں دنیا کی محبت, شہرت کی محبت تو نہیں ہے. اس آزمانے کے بعد صرف خلافت نہیں دی, نیابت دی ہے کہ میرے بعد میری گدی کون سنبھالے گا. اور مفتی عبدالرحیم صاحب نہ مفتی رشید احمد صاحب کے بیٹے ہیں, نہ پوتے ہیں, نہ داماد ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. میرٹ کی بیس پر, سمجھ رہے ہو, قوم بھی الگ الگ ہے. مفتی عبدالرحیم صاحب اردو اسپیکنگ ہے, یعنی انڈیا کے اردو میں شمار ہوتا ہے, اور مفتی رشید احمد صاحب پنجابی تھے. قوم بھی الگ, زبان بھی الگ, خالص میرٹ کی بیس پر مفتی عبدالرحیم صاحب کا سلیکشن کیا انہوں نے. تو کہاں سے کہاں بات چلے گی, ہم کیا کہہ رہے تھے. تو انسان کا تلاش کرنا بہت مشکل, معاملات میں کلیئر ہو اور ہر چیز میں کلیئر ہو. تو ایسے لوگ مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ چل رہے ہیں. تو اللہ ہمیں ان 60 لوگوں میں شامل کر لے. کیا ہول سیل سے جو چیز چل رہی ہو, تو ٹرسٹ میں یہ گڑبڑیں ہو رہی ہیں آج کل. تھر میں خوراک بانٹی جا رہی ہے اور اپنے جنرل اسٹور سے بانٹی جا رہی ہے. کروڑپتی بن گئے تھوڑے دنوں میں. جیسے وہ تھا نا پرانے وزیر اعظم, پرانے سے پرانے, اسٹیل مل جو وہ ہوا نا کہ یہاں روڈ بنیں گے اور پلوں میں اتنی لوہا لگے گا, اتنی اسٹیل لگے گی, تو ملک کے لیے بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. لیکن وہ اسٹیل جا کس کی فیکٹریوں سے رہا ہے, آپ کی فیکٹریوں سے جا رہا ہے. وہ اوپن مارکیٹ سے نہیں ہے, وہ آپ کی دکان سے ہی جائے گا. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں غریبوں کو روزہ افطار کرواؤں اور بولوں شربت کس کی دکان سے جائے گا, میری دکان سے. تو افطار کرانے میں تو فری میں نہیں پڑا, وہ اس افطار کی وجہ سے جو ہم نے کما لیا وہ اور اس کی جو پبلسٹی ہو گئی وہ الگ ہے. مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے, یہ چل رہا ہے. تو آپ بزنس کرو, 100 دفعہ کرو, لیکن اس پہ اجتماعی قربانی کا لیبل نہ لگاؤ. بزنس جیسے میں نے جب بزنس کیا تھا نا قربانی کا, تو میں نے بتا کے بزنس ہے بھائی, یہ بزنس ہے, اس میں اتنے کا حصہ آپ کو کتنے کا بھی پڑا, ہم اتنے کا بیچیں گے, جو پروفٹ ہوگا ہمارا ہے.